من الصلاة. ترجمہ: نماز ضرور پڑھنی ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاة عماد الدین اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں. ایسی زندگی میں کیا مزہ. نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پنجا گانا نہ کر کوئی بہانہ. اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. وما علینا الا البلاغ. محمد عبدالملک، متعلم مدرسہ ہادہ. عزیزان گرامی، موصوف کے لب و لہجہ اور آپ کے موضوع سخن ہمارے دل کو یہ دستک دے رہا تھا کہ آپ وقت کے بڑے مفکر، محدث، معلم، ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے اور نماز جیسی عبادت کو آپ زندہ نہیں کر رہے ہیں یا نماز کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے پاس وہ پکڑ ہے اور دنیا میں بھی اس کی سزا ہے. تو لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر جو بھی اب تک نماز نہیں پڑھتے ہیں لہذا نماز کے پابند ہو جائیں. اب اس کے بعد میں پھر تقریر ہی کے لیے محمد غفران کو بلانا چاہوں گا کہ وہ بھی آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر سامعین کو سنانے کی زحمت کرے اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یقیناً مدرسے میں کیا کیا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کے محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کے محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ کہتے گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلاف کو اختیار کیا اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے اندھیرے کنویں اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا اس قوم نے کبھی بھی اختیار کی اجتماعیت و وحدت اور میں تقریری پروگرام کو تھوڑی دیر روکتے ہوئے ماحول کو گرم اور پرنور بنانے کے لیے، نعت نبی گنگنانے کے لیے میں محمد مناظر کو بلانا چاہوں گا.
किवाए और नात नबी गुनगुनाने की सादत हासिल करे मोहम्मद मुनाजिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा तालिब इल्म जो नाते नबी बड़े हुस्न उसलूबी के साथ सुनाने गुनगुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। अब इसके बाद में फिर तकरीर ही के लिए अब्दुल मुसव्विर को बुलाना चाहूँगा, जिनका मौजू है सुखन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आग अंधेरी रात की तरह बिल्कुल सियाह है, उसकी लिपेट में रोशनी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख की आग को 1000 बरस तक ढोका गया तो वह सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस तक ढोका गया तो वह सफेद हो गई, फिर 1000 बरस तक ढोका गया तो सियाह हो गई, और अब सियाही है, वहां बिल्कुल तारीकी और गुभ अंधेरा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہ آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے، یہ دوزخ کی آگ کا عالم ہے اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز آگ گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا، یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہی۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوں گے، وہ موت پکاریں گے تو انہیں موت نہ آئے گی، وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے، لہذا آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، آنسو کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گھڑے پڑ جائیں گے۔ آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تاکہ چہرے کے قریب آتے ہی چہرے کو بھون ڈالے گا اور وہ جب پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی انتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمی کو خون کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو ان پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے۔ گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کی گرج سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی زنجیروں میں جھگڑے جائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، گندھک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وہ تو اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں گے، مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تصور سے جہنم کی آگ، وہاں کے عذاب، وہاں کی تکلیفوں کے متعلق سن رہے تھے۔ یقیناً جہنم ایک خطرناک جگہ ہے اور وہاں کی سزائیں بڑی دکھ دینے والی اور بہت شدید ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں سے بچنے کے لیے، وہاں سے رکنے کے لیے، وہاں سے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم کیا ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں محمد ارمان کو بلانا چاہوں گا جن کا موضوع سخن عظمت صحابہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔
الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، تو میری آواز کو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا، تو میرے تحریر کو روشنی دے۔ لائق عزت احترام معزز سامعین، آج کے اس موقع جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سر کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحاء تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانبداروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہے، اس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت اور تحید عمل خالی ہے۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے اس کو رب کائنات نے دستگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اور اسی بات میں اپنا تقریر کو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر صورت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر صورت محمد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہی بتایا سامعین کہ یہ پروگرام فی الوقت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مدرسے کی طالب علم کے اوپر منحصر ہے، اور یقیناً یہ وہ طالب علم ہے جو یقیناً ایک ایسی کتاب جس کو برداشت کرنے کے لیے پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، ان کو پڑھنے والا یعنی کلام اللہ کو یاد کرنے والا، رسول اللہ کے فرمان کو یاد کرنے والا اور عوام تک دینی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو پہنچانے والا یہ طالب علم ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی دوزخ کے موضوع سے تو عظمت صحابہ کے تعلق سے، کوئی نعت نبی کی شکل میں تو کوئی غزل اور اشعار کی شکل میں آپ کو پیش آ رہے ہیں اور سامنے نظر بھی آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ طالب علم ہے جو قرآن کی آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، تو لہذا یہ پروگرام تھوڑی دیر اور چلے گی، اس کے بعد میں باہر سے آنے والے مہمانان کرام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ عنقریب ہی ہمارے شہر کے معروف علماء دین بھی تشریف لا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو بینر پہ بھی نظر آ رہا ہے، اعلان بھی ہوا ہے اور آپ کو پیغام بھی دیا گیا ہے
تو یقیناً اب اس کے بعد میں پھر بغیر کسی تاخیر و تمہید کے تقریر میدان میں آگے بڑھتے ہوئے محمد سرفراز کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے نماز مومن کے معراج کے تعلق سے ذکر کرے۔ کا عنوان ہے نماز مومن کی معراج۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ 5 وقت کی نماز سارے مسلمان مرد اور فرض ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور بے دین ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کھلا فاسق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 83 جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور بہت ساری جگہ پر نماز نہ پڑھنے والوں کو دردناک سنائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے۔ وہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، راجا پرجا ماسٹر ہو مولانا، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہ ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی پہچان نماز ہے۔ جس کا پاس نماز ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ المعراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا گویا وہ اپنے دین کو ستون کو دھایا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے۔ بیماری کی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ گنہگار ہوا۔ آئیے ہم سب اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہرحال یہ تھے آپ کے درمیان محمد سرفراز جو نماز کے تعلق سے ذکر کر رہا تھا۔ حضرات، یہ وہ موضوع ہے جو ہر ایمان والے کے دل پہ دستک دیتا ہے، اور ہر ایمان والے کے لیے ضروری بھی ہے، اور موضوع تمام ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن نماز جیسی موضوع کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہو تو ان کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی شان ہے، اور اسی کی سب سے پہلے پکڑ اور سوال بھی ہونے والی ہے۔ تو لہذا یہ نماز کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں اس پروگرام کو روکتے ہوئے نعت نبی گنگنانے کے لیے میں پھر اپنے ہی مدرسے کے ہونہار طالب علم محمد ذیشان کو بلانا چاہوں گا۔ انس، ہاں بول دیا، محمد انس یا انیس ہے؟ نظر بھی سننے نا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نبی کا، صحابہ نبی کا دلار ہے سارا، کوئی اس سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا۔ صحابہ نبی کا دلار ہے سارا، کوئی اس سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا۔ یہ ایسے روشن روشن، یہ ایسے روشن روشن ستارے زمین پر، فلک پر بھی ایسا ستارہ نہ ہوگا، فلک پر بھی ایسا ستارہ نہ ہوگا۔ صحابہ کے الفت، صحابہ کے الفت نہ ہو جس کے دل میں، نبی کی آنکھوں کا تارا نہ ہوگا، نبی کی آنکھوں کا تارا نہ ہوگا۔ بھٹکتا پھرے گا، بھٹکتا پھرے گا ادھر سے ادھر، وہ قیامت میں کوئی سہارا نہ ہوگا، قیامت میں کوئی
کا دشمن صحابہ کا دشمن نبی کا وہ دشمن نبی کا وہ دشمن نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن جو دشمن خدا کا جو دشمن خدا کا وہ جنت کو چھوڑو جہنم کا وہاں گوارا نہ ہوگا جہنم کا وہاں گوارا نہ ہوگا جو شان صحابہ جو شان صحابہ میں کہ چڑھو چالا ٹھکانہ وہ دوزخ کو اپنا بنا لے ٹھکانہ وہ دوزخ کو اپنا بنا لے صحابہ نبی کے صحابہ نبی کے دلارے گسارے کوئی اس سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے دل کو موہ لینے والی آواز اور تاریخ کے حوالے سے آپ کے درمیان ذکر کر رہے تھے بشکل نعت نبی. اب میں اس کے بعد فی تقریر میدان میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ننھا سا طالب علم جس کا نام مدثر ادیب ہے، متعلم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، لہذا میں اسے بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور وہ اپنے موضوع کو بھی بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے. مدثر ادیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز مومن کی معراج. نماز تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. 5 وقت کی نماز سارے مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور بے دین ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کھلا فاسق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 83 جگہوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور بہت سارے جگہوں میں نماز نہیں پڑھنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو چھوڑا گویا اس نے اپنے دین کو چھوڑا. اسی لیے مسلمان کو ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، راجا ہو یا پرجا، ماسٹر ہو یا مولانا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً جذب دینی تعلیم کتنا ہے، اور ایسے طالب علم انشاءاللہ العزیز دل سے دعا ہے کہ وقت کی تاریخ بدلے گی. تو لہذا آپ کے درمیان یہ مدثر ادیب نماز کے تعلق سے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ذکر کر رہا تھا کہ یقیناً وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ انسان مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کے پابند نہ ہو، وہ انسان یقیناً پکا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز جیسی عبادت کو ادا نہ کرتا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس قیمتی تحفے کو دینے کے لیے عرش معلیٰ پہ بلایا تھا، لہذا اس نماز کا ذکر کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں پھر تقریر ہی کے لیے مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن کے وہ طالب علم جس کا نام فہیم الدین ہے، جن کا موضوع سخن من کان للہ کان اللہ لہ کے تعلق سے ذکر ہے، لہذا میں بلانا چاہوں گا محمد فہیم الدین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دگا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پردوگ لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببانگی ڈھول اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو، تم اس دنیا میں مالک ہو، عزت و شہوت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرندہ پرندہ تمہارے اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تمہیں سر بلندی ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کے حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے، اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقہ سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و ایمان کی بات باری تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دین خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستو آج کا مسلمان تو یہ چاہتا ہے کو جس چیز کو چھوئے وہ تو سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت اور شرافت کا دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شہوت و عظمت اس وقت حاصل لگتی ہے جب خدا کی غلامی کرے، رنگ خون کو بتو کو پاس پاس کر کے ایک حقیقت پر مانوا کا پرستار ہو، چرچے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد کی بارگاہ میں سرزاریز ہو، اس کو مقام تب حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، شیر کا کانا میٹ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتے ہیں چلاتا ہے، شیر بلا چون و چرا اس کے تابع داری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اس آدمی نے شیخ سعدی رحمت اللہ کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا کہ اے سعدی رحمت اللہ تعجب کیوں کر رہے ہو، حیرانی کیوں ہے، یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع دار بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خدا کے حکمت سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری حکمت سے سرتابی نہ کرے گا۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے مَن كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ کو ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے نہ منصب ٹھکانہ، وہ ڈرتے کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہوا کے رخ کو موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تفیرے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے سلسلہ میں نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاص ستر کر دیتی ہے، کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج مخدوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاح کو دکمن سے گھیر لیا ہے، پریشان زبوحان اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے۔ مولانا حالی رحمت اللہ نے درد بڑے انداز میں اس کا رونا رویا ہے۔ گھٹا سر پہ ادبارگی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبارگی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش من دلا رہی ہے، جب وہ آراز سے صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ حاضرین کرام یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا ہے، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی، وہ جوش و ہمت و جذبہ اطاعت اور اخلاص و للہ عزت تک نہیں ہے، کفر ہمارے پر ہنس رہے، باطن ہم پر خندق زند ہے، لیکن ہم ہے کہ خدا کو فراموش کے بیٹھے ہیں۔ اقبال مرحوم رحمت اللہ نے قوم کو احساس دلایا ہے کہ خندسن کفر احساس تجھے کہ نہیں، خندسن کفر احساس تجھے کہ نہیں، اپنے توحید کا کچھ پاس تجھے کہ نہیں۔
दोस्तों, एक वो भी मुसलमान थे, जब मदानी फतह करने लग गए तो रास्ता में समुद्र पड़ गया। मशवरा क्या कि अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमान कुव्वत और दीन की पुरजोश ने कहा कि ईमान के सामने ये समुद्र क्या चीज है, हम इसमें घोड़ा डाल दे। चुनांचे मुजाहिदीन इस्लाम ने और सहाबा किराम की मुकद्दस जमाअत ने समुद्र में घोड़े डाल दिए और इस पर बातें करते गुजर गए जैसे खुशकी पर से गुजर रहे, और पूरा समुद्र आबूर कर गया। जब काफिरों ने हालत देखी तब सब ये कहते हुए भाग गए, दीवान आमदंद के देव आ गई। इसी तरह मुजाहिदीन इस्लाम को पता हासिल हो गई। इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह ने खूब तर्जुमानी की है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हज़रत, एक ऐसा वाक़या नहीं है बल्कि तारीख़ के सफ़हात पर ऐसे सैकड़ों हज़ारों आपको वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें मुसलमानों ने हर मैदान में फतह पाई। उन्होंने पहाड़ों की टक्कर ली तो पहाड़ों की संगीने के दिल छूट गए, बरक़ा व बाज़रा में आयल हुए तो उनका रुख मोड़ दिया, जंगलों में गए तो जंगलों में उनका बरकत इस्तकबाल किया। उन्होंने खाक पर हाथ डाला तो उसे सोना बना दिया। समुद्र चरिंदा परिंदा दरिंदा उनके ताबे हो गए। समुद्रों के कतरे, बयाबानों के जर्रे, आसमानों के तारे समुद्र को खुश आमदीद का उन्हें एहसास बख्शा। इकबाल रहमतुल्लाह ने खूब तर्जुमानी की है, मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। आपको याद होगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। अफ्रीका के बेशर्त इलाके फतह हो गए हैं। इस्लामी नाम ले आओ और मिल्लत के जियालों ने अफ्रीका की सरजमीन पर इस्लामी इल्म बुलंद किया है। दर दीवार पर इस्लामी झंडा लहराने लगा। वहाँ की बुज़ुर्ग इमारत और बुलंद बाला मीनार इस्लामी अदबत व सतवत के सामने खम हो गए। इस वक्त तक कुछ और बादशाह और दुश्मन इस्लाम ने दीन की राह में रोड़े अटकाने और सीधे साधे नौ मुसलमानों को बहकाना और वलगुलाना शुरू कर दिया। इससे बेरखना अंदाज पैदा होने लगी थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी सरकुबीर के लिए और हालात को मामूल पर लाने के लिए हज़रत उमर बिन अल-आरिज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। हज़रत उमर बिन अल-आरिज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर हालात का जायजा लिया और तय हुई कि इस्लामी छावनी बनाई जाएगी। बातें होने लगी। किसी ने कहा चौकी बीच चौराहे पर बनाई जाएगी, किसी ने कहा शहर के किसी कोने में झाड़ी बनाई जाएगी, किसी ने कहा सर मराज के लिए मौजूद जगह है। लेकिन इस समय लश्कर के सरदार ने कहा कि चौकी अफ्रीका के जंगल में बनाई जाएगी। अफ्रीका के लोगों ने कहा कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ मालूम होते। अफ्रीका का जंगल तो वो है जहाँ दीनी आदमी जाते डरते हैं, अगर कोई वहाँ पहुंच जाता तो वापिस आ नहीं सकता। वहाँ बड़े बड़े अजगर, डरते हुए शेर, डगरते हुए चीते भेड़िए और किस्म के तरह के मुरी जानवर है। भला वहाँ किस तरह चौकी बनाई जाएगी? लोगों ने मना किया, लेकिन यह फैसला अटल था कि नहीं, चौकी जंगल में बनेगी। मुसलमान अपनी जमात को लेकर अफ्रीका की जंगल की तरफ रवाना हुए। अफ्रीका के कुछ गोंडे और बादशाह किस्म के लोग साथ हो गए कि देखने के लिए कि आज देखे इन बदुओं के साथ क्या मामला होता है। तमाशाई हैरत के साथ चले। जंगल के किनारे पहुंचकर अमीर लश्कर जंगल में दाखिल हुए और तमाम जमात किनारे खड़ी रही। हजरत अमीर लश्कर उन साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन मोमिन कामिल ने एक आवाज लगाई कि जंगल के रहने वालों, चरिंदों, परिंदों, दरिंदों और मोदी जानवरों, आज मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गुलामान इस्लाम को इस जंगल की जरूरत है। मैं तुम्हें इस ईमान के नाते हुक्म देता हूँ कि जंगल खाली कर दो। अगर तुमने माना तो फिर हम जिसको पाएंगे कुतल कर डालेंगे। सामईन किराम, अंदाजा लगाइए आवाज क्या थी। ना मालूम कोई गोली चली थी या बम फटा था, इस आवाज में जादू था। मुनखर ने लिखा है तारीख सफ़हात पर इस बात की शहादत देते हुए कि शेर, चीते, भेड़िए अपने अपने बच्चों को मुंह में दबा इस तरह थे जैसे कोई मफदूर कौम फाते के सामने से गुजर करती है या जिस तरह गुलाम अपने आका की फरमा बरदारी करती है। आन की आन में पूरा जंगल खाली हो गया। अफ्रीका के और बादशाह के औसान खता हो गए। या ईमानी कुव्वत थी, या ईमानी सिफात थी जिसके जरिए हर चीज पर हुकूमत करते थे। बरगो शजर बहरोबर अर्दो समा, कायनात की हर चीज उनके ताबे थी। सामईन किराम, अगर आज ही वो ईमान पैदा हो जाए, यकीन को कैफियत हमारे अंदर आ जाए, वाहिद के मुसलमान नहीं बातिल और अंदर को कुलम को मुसलमान बना ले, तो कोई वजह नहीं हमें इज्जत हासिल ना हो, दोनों जा में कोई ठिकाना ना मिले।
इत्मीनान और सुकून में मुयस्सर ना हो। कुरान मजीद के ऐलान हमारी जिंदगी के ऐन मुताबिक हो। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज भी जो हो इब्राहिम से ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए और मोमिन कामिल बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल-लतीफ़िल ख़बीर अल-आलिम बिज़-ज़ाहिर व मा युकिन्नु ज़मीर लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह अल-बशीर। अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल हश्र का मैदान है, जहाँ इब्तिदा दुनिया से लेकर इंतहा दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। हश्र का मैदान उस वक्त कायम होगा जब क़यामत आएगी, और क़यामत उस वक्त आएगी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। इरशाद खुदावंदी है, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو نہیں دیکھے گی مگر ایک دہشتناک آواز جو انہیں آپ پکڑے گی اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، پھر نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، کائنات عالم دہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گھروں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، حشر پر فنا تاری ہو جائے گی، اور ایک ذات واحد الملک الارض السماوات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ سورہ حج میں ارشاد باری ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشہ میں، اور حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس اچانک قبروں سے اپنی رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے ہوں گے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ کہیں اس سے زیادہ سخت ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس اور پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنا تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک۔ میدان حشر میں لائے جانے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ پیدل لائے جائیں گے، کچھ سوار، اور کچھ منہ کیبل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کیبل کیسے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا، وہی ذات منہ کے بل چلانے پر قادر ہے۔ میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہو سکے کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے، کتنے برے، کیا نیکی کی، کیا برائی۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا،
اور برائی کرنے والوں کو برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی, کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور جو تم لوگ کرتے تھے اسے کے بدلے دیے جاؤ گے. ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. رشتہ دار اور اعزاء و اقربا بھی منہ موڑ لیں گے. وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے ہمدرد و بھائی خواہ اور مونس و غمگسار ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے, اپنے قریب بھی نہ آنے دیں گے. ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا. یوم يفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی سے, اپنے اولاد سے بھاگے گا, ان میں سے اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر راہ پر خطر ہے, جس پہ چلے ہیں سرور, وہی راہ مضطر ہے. ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے, جس پہ چلے ہیں سرور. قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ وبرکاتہ. خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں. خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں. خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں. تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں. تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں. میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے. میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے. میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں. میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں. میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا. میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا. میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا. میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا. میں تیرے روبرو توبہ, میں تیرے روبرو توبہ میرے ہمراز کرتا ہوں. میں تیرے روبرو توبہ میرے ہمراز
کرتا ہوں. حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا. حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا. حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا. حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا. تیرے در پہ نیازاگی جبین ناز کرتا ہوں. میں تیرے روبرو توبہ میرے ہمراز کرتا ہوں. میں جھکتا ہوں تیرے در پہ تو دنیا جان لیتی ہے. میں جھکتا ہوں تیرے در پہ تو دنیا جان لیتی ہے. میں جھکتا ہوں تیرے در پہ تو دنیا جان لیتی ہے. اٹھا کر پستیوں سے سر کو سر افراز کرتا ہوں. اٹھا کر پستیوں سے سر کو سر افراز کرتا ہوں. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے درمیان مدرسے محمدیہ تعلیم القرآن کے استاد محترم قاری عبدالباسط صاحب، جو ماشاءاللہ اللہ نے بڑے سنہرے اور خوش الہان آواز عطا کی ہے. یہ آواز خدا داد چیز ہوتی ہے. ماشاءاللہ نعت نبی گنگنانے کا بڑا سلیقہ بھی آپ کو آتا ہے، بڑا لب و لہجہ بھی پیارا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی آواز کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے تا دیر، اور ان معصوم بچوں کی خدمت آپ تا دیر کرتے رہیں. اور یہ باتیں بھی بتا دوں کہ یقیناً ہمارا جو پروگرام ہے یہ یہاں تک ہمارے مدرسے کی طالب علم کا رہا. اب جو پروگرام رہے گا انشاءاللہ العزیز مہمان کرام مقررین اعظام کا ہے، تو لہذا میری آواز جہاں تک جاتی ہے تمام لوگوں سے ادباً ابھی بھی درخواست اور التماس ہے کہ آئیے ایسے پرنور محفل میں اپنا ایمان اور یقین کا ثبوت دیجیے کہ یقیناً اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیم کی ضرورت آج ہمارے عوام کو کس حد تک ضرورت ہے، آج حالات کیسے ہیں، اس حالات پر ذکر کرنے کے لیے، اس حالات کو بیان کرنے کے لیے، اس حالات کو بتانے کے لیے میں نے شہر کے معزز ادارے سے علماء کرام کو مدعو کیا ہوں. وہ اپنے تمام تر مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے تمام صحبتوں کو برداشت کر کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. میں ان کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں. اب اس کے بعد پھر مدرسے کے ایک استاد جس کا نام حافظ با وزیر صاحب ہے، میں اسے چند لمحات کے لیے بلانا چاہتا ہوں جو اس مدرسے کے تعارفی کلمات سے دہرائیں گے اور آپ کو روشناس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلباء سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سیدھا طریقے سے بیٹھ جائے، اپنے ٹوپیوں کو کرتوں کو ذرا صحیح کر لے، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ بڑا مرتبہ ملا ہے کہ مہمان رسول کے نام سے ہم کو لقب کیا جاتا ہے. تو اسی لیے کوئی مہمان مدرسے کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اپنے اوپر نظر رہتی. تو اسی لیے ہم ایسے نہ بیٹھے کہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر صاحب اندر ہے اور ہم مریضوں کی لسٹ میں بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے کہ کوئی
हमको देखकर उल्टा चार्ज हो जाए, यानी पावरफुल हो जाए देखने, नजरबंद जब हमारे पर नजर पड़ी। तो मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं अपना थोड़ा छोटा सा तकरीर या फिर कोई ऐसा अल्फाज बोलिए या फिर कोई ऐसे कलिमात बोलिए जो आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। मेरा हिफ्ज जो है मदरसा फैजुल उलूम में हुआ 2009 में, मेरे उस्ताद मोहतरम क़ारी अब्दुल बासित रशादी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपने की जो पैदाइश है मदरसा फैजुल उलूम की है, और मेरा जो नाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना शाह अबरार हक़ साहब ना रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रखा है। 1991 में मेरी पैदाइश हुई। और सबसे छोटी सी तकरीर जो तारीफ है जो मेरे दोस्त मोहतरम जो इस मदरसे के नाजिम हैं, उनके लिहाज से ये कहूँगा कि आप कोटाबल्ली रोशन कॉलोनी में 4 साल से ये इदारे को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये कहूँगा कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी वो एक मस्जिद में हुई थी, और आप एक खिदमत के लिए, मदरसे की खिदमत के लिए मुलाकात में आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक़्त मुल साहब के जो कलिमात को सुने थे, मुखातिब हुआ था सलाम करके जब मुल साहब के पास आया था, तो आप एक छोटे से मदरसे यानी 80 गज या फिर 60 गज का जो घर था वहाँ पर आपकी खिदमत चल रही थी। तो पहली मर्तबा मुलाकात होने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें आज यहाँ पर इस 200 गज के मकाम पर पहुंचाया। मैं तो ये दुआ करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक यहाँ इस जान में सांस है मुल साहब की हर वो तरीके से हिम्मत अफजाई करूंगा। और मैं मुल साहब के साथ जितने भी असातिज़ा इकराम इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर, और तमाम तलबा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग की जो तालीम है, सुबह फजर से पहले उठना, वज़ू बनाना, नमाजें पढ़ना और कुरान शरीफ पढ़ना, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना और कुरान शरीफ पढ़ना, ये तमाम चीज़ें हैं। और कुरान की तिलावत के बाद फिर नाश्ते का मामूल, फिर मदरसे की जो चीज़ें हैं वो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ जो ये तमाम चीज़ों से हटकर एक चीज़ पर तवज्जो डालना चाहूँगा, बस यानी मोहल्ला भी इस बात को तवज्जो फरमाए कि आज के दौर में और आज के ये लिहाज में हर माँ बाप परेशान है अपनी औलाद की तरबियत के लिए, यानी दोस्ताना ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से माँ बाप को रुसवाई के आलम में जाना पड़ता है। और ये चीज सबसे जो बुरी है आज के माहौल में, जो हम अपने बच्चों को सबसे पहले बिगाड़ रहे हैं, वो चीज है मोबाइल फोन। आज देखिए आप 2, 2.5 साल, 1.5 साल या फिर 3 साल के बच्चे के हाथ में जब तक मोबाइल फोन ना हो, ना वो खाता है, ना वो सोता है, ना वो कपड़े पहनता है, ना वो किसी चीज के लिए मामूल होता है। हम ऐसे बिगाड़ रहे हैं अपने औलादों को, यानी फोन की दुनिया में इतना गुम हो गए हैं। आज 2 साल की उम्र से लेकर 17, 18, 19, 20 साल की उम्र तक हर वो चीज, एक दज्जाल हमारे हाथों में, एक शैतान हमारे हाथों में रहता है। उलमा बताते हैं कि जो चीज हमको दी गई है यानी हमको मिली है, यानी मोबाइल फोन, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। वो सही तरीका क्या है कि नमाजों के औकात में और खाने के औकात में, इबादत के औकात में, तालीम के औकात में वो चीज को बाजुक रख देना चाहिए। लेकिन चंद बच्चे आजकल ऐसे हो गए कि एक जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, जिसकी वजह से हर माँ बाप परेशान है। और जब तक हम बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में नहीं देते हैं, उन्हें खाना भी नहीं खाता, उन्हें जो है स्कूल भी नहीं जा रहा, उन्हें ड्रेस भी नहीं पहनता। और आज वो चीज का उसका अगेंस्ट ये हो गया है कि बगैर फोन के बच्चे रह नहीं सक रहे हैं। और माँ बाप की इज्जत है ना उसमें, ना पड़ोसियों की इज्जत है और ना अहले खानदान की इज्जत है। फोन के यूजेज से इतनी वो चीज गंदी हो गई है हमारी जिंदगियों के अंदर। तो मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को वो चीज से दूर रखे। पहले तो ये होता था कि हमारे घरों में टीवी होती थी, टीवी को आजकल कोई भी नहीं देख रहा।
گھر میں وائی فائی لگ گیا، 1 سے 4، 5 سے 6، 6 سے 7، 7 سے 8، ایک گھر کے اندر کم و بیش 8 سے 10 موبائل فون چل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. جب تک موبائل فون ہاتھ میں نہیں آیا، نہ ہم اسکول کو جا رہے ہیں، نہ عربی کو جا رہے ہیں، نہ کچھ نہ کیا. اگر خدا نہ خواستہ موبائل فون کو پکڑ کے سائڈ میں رکھ کر ان کے ماں باپ کو یا والدہ کو یا والد محترم کو کھڑا کر، جن کے بچے موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اگر موبائل فون کو ہاتھ میں سے لے کر بازو کو رکھ کے ماں باپ کو کھڑا کر کے اگر بچے کو یہ پوچھا جائے کہ بچے بولو بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے، انہیں پہلے اماں کو دیکھتا، نیچے دیکھتا، اوپر ادھر 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 ادھر، خالی نظریں گھمانے میں وقت ضائع کر دیتا. نہیں ہے آج ہمارے بچوں کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد ہے، نہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یاد ہے. ارے اتنا چھوڑو، گھر میں گھستے وقت سلام کرنا ہے یہ تک یاد نہیں ہے بچوں کو. تربیت اتنی بری ہو گئی ہے کہ بیت الخلاء میں جو لیفٹ پاؤں ڈالتے ہیں آج کل زیادہ تر، میں کئیوں کے گھروں میں جب جاتا ہوں ملاقات کے لیے، یا بستی میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، مسافر بن کر، تو زیادہ تر آنکھوں سے دیکھتا یہ ہوں کہ لیفٹ پاؤں گھر میں داخل ہوتے وقت ڈالتے ہیں. کتنی بری بات ہے. گھر میں گھستے وقت سیدھا قدم ڈالنا، سلام کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں جب گھستے ہی سلام کرتے ہیں تو جو ہے فرشتے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. اور میرے ایک بہت بڑے استاد محترم مرحوم محمد عامر صاحب، سابقہ نام بلبیر سنگھ، جو ہمارے بیچ نہیں رہے، بہت بڑی خدمت تھی ان کی. جب بھی ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، الحمدللہ 5 سال ان کے ساتھ وقت گزرا. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے 1993 میں، بابری مسجد کو پہلا سبل لگانے والے وہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا تھا. 6 سال ان کے ساتھ وقت گزرا، 5 مسجدوں کے تعمیر کے کام ہوئے ان کے ساتھ رہنے کے. انہوں ایک نصیحت ان کی جو آج مجھے وہی جو ستاتی ہے، وہی نصیحت جو مجھے یہاں تک اس کامیابی کے راستے پر لائی ہے کہ کبھی بھی ہو، آپ کتنے بھی کامیاب بننا چاہو، جتنا آپ کامیاب بننا چاہے، کہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اتنا پیسہ کماؤں گا، اتنا انویسٹ کروں گا، اتنی زمین خریدوں گا، یہ دکان ڈالوں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا. سب سے پہلی چیز اپنے ہر کام کے لیے وقت کو مقرر کرنا. سب سے پہلی چیز ہماری زندگی کا حصہ جو ہمارے کاموں میں برکت لاتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لیے ایک وقت کو مقرر کرنا. اور دوسری چیز نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا. یہ 2 چیزیں. اذان ہوئی، جو بھی کام میں ہے آپ کام کو سائڈ میں رکھ دینا، کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو. یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں اور عمر میں، آپ کی دولت میں، ہر وہ چیز میں کامیابی کا راستہ یہ ہے. آج ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے تو اپنے بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ اذان ہوتے رہتی ہے، گھر میں ٹی ویاں چلتے رہتے ہیں، فونوں میں دیکھتے رہتے ہیں. آج ہم اگر خدا نہ خواستہ، ایک چیز یہ یاد رکھیے، ہم جو راستوں پر چل رہے ہیں آج ہماری اولاد وہی راستے پر چل رہی ہے. اور بچوں کا یہ معمول ہو گیا ہے، بد اخلاقی اتنی ہو گئی ہے کہ اپنے والدین کو پلٹا کر جواب دیتے ہیں. دل دکھ جاتا ہے، زبان سے کچھ نہیں نکلتا، دل میں سے کچھ نہ کچھ ہائے تو لگ جاتی ہے. پھر آخرت ہم جو ہے ہم نے بچوں کی دنیا اور آخرت کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. کئی ایسے چیزاں ہیں جو ہم دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. الحمدللہ پڑھانے کی زندگی اتنی گزر چکی ہے، 2011 سے لے کر آج تک کئی طالب علم ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے وقت، اس لیے بات کہنے سے پہلے میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، 3 چیزوں کا ادب. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا کہ 3 چیزوں کا ادب. 3 چیزوں کا ادب ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. پہلی چیز کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں وہ درسگاہ کا ادب، اور جس استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں اس استاد کا ادب. اور تیسری چیز جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کا ادب.
یہ 3 چیزوں کا ادب ہمیشہ یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 چیزوں کا ادب آپ کی منزل تک آپ کو پہنچائیں گا، آپ جو سوچ کر رکھے ہیں. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے دوست محترم یہ جو مدرسے کے ناظم ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور جن کے ارادوں کو بلند فرمائے. اور میں آج تمام بستی والوں کے سامنے اور میرے دوست کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج مدرسہ کرائے کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کم و بیش 1 سال یا پھر 2 سال کم سے کم، یہ الحمدللہ اللہ اگر مجھے بھی سانس دے اور میرے ارادوں کو بھی کامیاب کریں گا تو میں ایک سوشل ورکر کا دوست بھی ہوں اور ان کے اہل خاندان سے بھی ہوں. شیخ سعید باوزیر جو میرے دوست مرحوم بارکس کے رہنے والے، اور میرا نام بھی عبد الرحیم باوزیر ہے، کہ میں میرے دوست سے ایک چھوٹا سا وعدہ کروں گا، اللہ مجھے اس وعدے میں کامیاب رکھے اور کھڑا اترنے کی توفیق دے. انشاءاللہ تعالی سال یا 2 سال میں اللہ تعالی ان کو ایک ذاتی مدرسے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ بستی والے بھی میرے دوست کو جو ہے مضبوط بنائیں. اور جتنے بھی میرے دوست کے جتنے بھی دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، مدرس بیٹھے ہیں اور عالم دین علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے دوست کی ہمت افزائی کرتے رہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ وقت گزاری کرے. السلام علیکم ورحمۃ. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاء
وما ناظم تعلیمات کی 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کی 100 ٹکڑے. کسے پیش کروں کسے نہ کروں، بس وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے باہر سے آئے ہوئے مہمان جس میں ہمارے حافظ مولانا محمد سہراب عالم صاحب سبیلی استاد مدرسہ دارالعلوم سبیل السلام سے میں التماس کروں گا کہ تھوڑی دیر آپ وقت دیں، کیونکہ آپ کی صحت ناساز ہے اور آپ بیمار ہوتے ہوئے بھی ہماری دعوت پہ آپ نے لبیک کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر اپنا وقت قیمتی نصیحت کے طور پر ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہو، لہذا میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا حافظ القاری محمد سہراب عالم صاحب سبیلی استاد دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی مغفرت ہو جائے. اگر یعنی ہر وقت متحرک رہتے ہیں، ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ان مصروفیات کے باوجود آپ کو تعجب ہوگا کہ ابھی مدرسوں میں ابھی آخری سال چل رہا ہے. سہراب عالم صاحب سبیلی استاد دارالعلوم سبیل السلام جو ادارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جنوب ہند کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد شاہد علی القاسمی سادگی کی اپنی مثال رکھنے والے مولانا سہراب عالم سبیلی صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن کے نام سے مدرسہ چل رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ فتنوں کے اعتبار سے جو کام اصلاح کا ہونا چاہیے اس کی رفتار بہت کم ہے. پورے ملک میں ابھی باضابطہ طور پر، منظم طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے باطل طاقتوں کے جانب سے، اور ان تمام جماعتوں اور طاقتوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے.
اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں وہ تمام طاقتیں یہ لگی ہوئی ہیں اس بات پر کہ کوئی مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ زندہ نہ رہے. اور اس طرح باضابطہ طور پر سازش کی جا رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں. وہ میرا نبی ہے، ہر مشکل و آلام میں، ہر رنجش و غم میں، یا کفر کی الغار میں، دنیا کے ستم میں، ہر مشکل و آلام میں، ہر رنجش و غم میں، یا کفر کی الغار میں، دنیا کے ستم میں، ہر طیب قدم پاک کو پلکوں سے لگانے، عرفان خدا بندی کی خیرات کو پانے، ہر حکمت و دانائی جہاں آ کے جھکی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى والصلاة سنانی ہے. اور ہمارے ناظم مدرسہ اس سے بھی تھوڑی دیر گفتگو کارگزاری کی سننی ہے، تو بمشکل میں چاہتا ہوں کہ 20 منٹ کا وقت آپ تھوڑا اپنی زحمت ہمیں قبول کیجئے. انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی دامت برکاتہم العالیہ آل انڈیا اصلاح معاشرہ و سماج سدھار، جو ہمارے بستیوں میں جتنی گالی گلوچ ہے، جتنی برائی ہے، کہیں اور دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. خطیب حضرات کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے گالی گلوچ سے جو ہے زبانوں کو پاک کیا جائے، نوجوانوں کے اندر اچھے اخلاق کو پروموٹ کیا جائے. یہ آج کا اہم ضروری مشن ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے ذہن کو پاک کریں اور کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کریں، کسی کے تعلق سے غلط نہ سوچیں، کسی کے تعلق سے ایسا ہے ویسا ہے. ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. آج دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. عشق رسول میں کام کریں، محبت رسول میں کام کریں. اور ہر کام، یہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے حکومتیں چلے گئے، بڑے بڑے دولت
शर्त क्या है? मोहब्बत रसूल है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत के साथ अमल करें, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए और हम सबके सीनों में इश्क रसूल अता फरमाए। गैब से अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। गाली गलोज गलत फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। और आखिरी बात कह दूं कि बुजुर्ग और दोस्तों, ये 11वीं शरीफ पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का महीना लोग कहते हैं, लेकिन आपकी तालीमात क्या है? पिराने पीर की तालीमात पर अमल करना होगा। आज हम जो है, हम जिस माशरे में हैं, मेरा जिससे ताल्लुक है, मैं खादरी भी हूं, चिश्ती भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हमको चाहिए, गौसे आजम जो देवबंदियों के भी है, गौसे आजम चिश्तियों के भी है, गौसे आजम खादरियों के भी है, हर फिरका गौसे आजम को मानता है। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि जो है वो सबसे बड़ा शिर्क अकबर है, सबसे बड़ा शिर्क अकबर है। जो काम दिखावे के लिए किया जाता हो, लोगों के बताने के लिए किया जाता हो, वो शिर्क को कहा गया है। इससे दिखावे से बचें, आप सिर्फ हर काम अल्लाह के लिए करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थी शर्त क्या है? मोहब्बत रसूल है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत के साथ अमल करें, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए और हम सबके सीनों में इश्क रसूल अता फरमाए। गैब से अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। गाली गलोज गलत फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। और आखिरी बात कह दूं कि बुजुर्ग और दोस्तों, ये 11वीं शरीफ पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का महीना लोग कहते हैं, लेकिन आपकी तालीमात क्या है? पिराने पीर की तालीमात पर अमल करना होगा। आज हम जो है, हम जिस माशरे में हैं, मेरा जिससे ताल्लुक है, मैं खादरी भी हूं, चिश्ती भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हमको चाहिए, गौसे आजम जो देवबंदियों के भी है, गौसे आजम चिश्तियों के भी है, गौसे आजम खादरियों के भी है, हर फिरका गौसे आजम को मानता है। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि जो है वो सबसे बड़ा शिर्क अकबर है, सबसे बड़ा शिर्क अकबर है। जो काम दिखावे के लिए किया जाता हो, लोगों के बताने के लिए किया जाता हो, वो शिर्क को कहा गया है। इससे दिखावे से बचें, आप सिर्फ हर काम अल्लाह के लिए करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए, हम सबको नेक और एक बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थी मुलालिया जो सिदारती कलिमात से हम सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे। अब मैं 2 मिनट के लिए हाफिज मोहम्मद मसरूर अहमद साहब सिद्दीकी, नाजिम मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान से मुल्तमिस हूँ कि 2 मिनट के लिए मदरसे का तारुफ और इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात का मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आप हज़रात ने अपने कीमती वक्त निकाल कर इस इदारे को दिया, इसका बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त के तकाज़े को देखते हुए मैं तवील कुछ ना कहना चाहूँगा। अल-मुख्तसर ये है कि ये तमाम आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम और सामिईन निज़ाम का, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद अली क़ासिमी साहब, नाज़िम तालीमात अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तंजीम साहब क़ासिमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। ये इदारा किराए के मकान में काम कर रहा है। तकरीबन 4 साल की मुद्दत मदरसा अबूर कर चुका है। इब्तिदा में मदरसा बहुत सारे मुश्किलात का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा में तकरीबन अब 100 से ज़ायद बच्चे इल्म दीन से फैज़याब हो रहे हैं, जिनमें से दारुल अक़ामा में 35 बच्चे मुक़ीम हैं, जिनका क़याम व ताम, इलाज व मुआलिजा, कापी किताब
تمام تر ضروریات مدرسہ حاضہ خود کفالت کرتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ 50 سے 60 طلبہ کا ارادہ ہے رکھنے کا مصمم۔ لہذا مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران کے طرف سے ایک ہمدردانہ اپیل آپ اہل خیر حضرات سے ہے کہ یہ ادارہ ایک کرائے کے مکان میں دینی خدمات انجام دے رہا ہے، جس سے وقتاً فوقتاً دقت و دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے کے منتظمین نے کافی جد و جہد اور محنت و مشقت کر رہے ہیں کہ مدرسہ ایک ذاتی زمین پر قائم ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ اہل خیر حضرات کی مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا اس بات پر توجہ فرما کر محبت کے ساتھ ساتھ مالی تعاون فرما کر ہمت و حوصلہ دیں تاکہ مدرسے کا ذاتی زمین ہو سکے اور مہمانان رسول اس میں رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ علم دین کے فیوز و برکات سے سیراب ہو سکے۔ انشاءاللہ ان قریب دستار بندی کا بھی پروگرام ہونا ہے۔ اتنے کم عرصہ میں کچھ طلبہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور کچھ طلبہ کا مکمل ہونا ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو ادارہ سے رجوع کریں۔ تعلیمی معیار بہتر ہے۔ شعبہ حفظ قرآن و ناظرہ قرآن و نورانی قاعدہ مع تجوید کے علاوہ دینیات، اردو اور انگلش میڈیم کے نرسری تا 10ویں جماعت تک کا ٹیوشن کا معقول انتظام ہے۔ بچوں کو بھیج کر خدمت کا موقع دیں۔ اور ایک بار پھر سے آپ تمام آئے ہوئے معزز مہمان کرام اور ہمارے سامعین اعظام کا ہمارے اور ہمارے مدرسے کے جتنے منتظمین ہیں، ذمہ داران ہیں اور اساتذہ اکرام اور طلباء کے طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ اپنے قیمتی وقت دیا اور ابھی مولانا کے دعا کریں گے، اب دعا ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، انشاءاللہ پھر دستر لگیں گا، کھانا کھا کے آپ لوگ تشریف لیں گے۔ تمام سامعین کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اب اختتامی پروگرام کے لیے یعنی دعا کے لیے حضرت مولانا مفتی تنظیم عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارالعلوم سبیل السلام سے بڑے ادب کے ساتھ التماس ہے کہ دعا اختتام کے ساتھ اپنے کلمات کو ختم کریں، اور تمام سامعین اور اہلیان محلہ سے درخواست ہے کہ بعد نماز ظہر یعنی ابھی نماز ہوگی، اس کے بعد طعام کا انتظام ہے، طعام تناول سے استفادہ حاصل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما۔ مولا کریم ہم سب بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں آپ کی محبت میں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ مولا کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین حضور کی طرف جو منسوب اے اللہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، مولا کریم اس جلسے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ سننے سنانے قبول فرما، بیٹھنے قبول فرما، اس جلسے قبول فرما۔ مولا کریم اس مدرسے والوں نے اس مدرسے کی شکل میں جو روشنی جلائی ہے، دین کی شمع جلائی ہے، الہ العالمین اس شمع کی روشنی سے پورے بستی کو منور فرما، پورے علاقے کو منور فرما۔ اے اللہ پورے ملت اسلامیہ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس پورے بستی والوں کے لیے اے اللہ اس کو اے اللہ رحمت کی نزول کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی برکتوں کی نزول کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تمام پریشانیوں سے مشکلات سے تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مدرسے کے ناظم ہیں، ذمہ دار ہیں، جو چلا رہے ہیں، اے اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے حوصلہ عطا فرما، قدموں میں مضبوطی پیدا فرما۔ اے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔
وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں مولا، سنگلاخ زمین سے چشمے کو آپ نکالنے والے ہیں مولا کریم، اس کے لیے غیب سے معاون پیدا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، محافظ ملت بنا، الہ العالمین عاشق رسول بنا، اولیاء سے سچی محبت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان تمام کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس پورے بستی کو اپنے دین کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجئے، دین کا مرکز بنا دیجئے۔ الہ العالمین دین کے چشمے یہاں سے پھوٹیں، اے اللہ ایسا اس بستی کو بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو سب کے لیے فیض کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔